کتے کو کون سی چیز سے پیدا کیا گیا اور کب پیدا کیا گیا؟ کتے کو گھر میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ کتے کی تخلیق مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی کہ شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ریاضتوں اور ان عبادت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب سے کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اسد میں آ کر تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ مٹی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا تھا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا تھوک شامل ہے کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ کتا انسان کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا ضرورت گھر میں کتا پالنے کی ممانعت فرمائی ہے، مگر کس قدر دکھ کی بات ہے کہ یورپ کی تخلیق میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتے سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں میں کتا پالنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کی محدود اجازت بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلاً شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو وہ اس حکم سے بری ہیں۔ مشاہدے کی بات ہے کہ لوگ کتوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان کی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور مغرب میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو مرتے وقت اپنی جائیداد کتوں کے نام وقف کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں سے بے رخی برتتے ہیں اور اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو بھول جاتے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں اگر کتا ہو تو اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ وہ برتنوں وغیرہ کو چاٹ کر نجس بنا کر رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے، ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ اس کو اٹھوایا گیا، اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی چرپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں مورتیاں اور تصاویر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کتا پالتا ہے اس کا اجر روزانہ 1 قرات کم ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ شکار یا کھیتی یا مویشیوں کے لیے پالا جائے۔ ان حدیث کی روح سے گھر میں کتا پالنے کی ممانعت واضح الفاظ میں موجود ہے، مگر اس ممانعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کتوں کے ساتھ سنگ دلانہ برتاؤ کریں اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا۔ کتے کو پالنا اور اس کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں، ان کو معمولی خیال کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج امراض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اور یہ انسان کے جسم پر پھنسلی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جراثیم مویشیوں اور خاص طور پر سوروں کے جسم پر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نشوونما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں پر ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم گیدڑ، بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، تیلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان سے جو زخم پیدا ہوتا ہے، خواہ جسم کے کسی حصے میں پیدا ہو، صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ ان جراثیموں کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرنا چاہیے، انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے۔ بچوں کو ان کے ساتھ کھیلنے سے باز رکھنا چاہیے۔ کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور نہ ہی ان کو بچوں کی کھیل کود اور تفریح کے مقامات پر رہنے اور وہاں گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہیے۔ کھانے پینے کی تمام چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی، تو پھر ان نصیحتوں کا مواخذہ کیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ مواخذہ رب ذوالجلال کی ذات و برکات ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورۃ نجم کی اس آیت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس سے نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور ان پر ایمان رکھنے
اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔